الرحمن الرحیم ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین تمام علماء تمام شہداء اپنے تمام مرحومین کو میرے مرحومین کو کمیونٹی کے تمام ممبران جو ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہیں اور خاص طور پر استاد شہید سبت جعفر شہید سردار شہید عارف حسینی کی روح کو پڑھ کر بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويجزاء المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعداء اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو جو ہے وہ ولادت باسعادت مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو، اور اسی بابرکت دن کے صدقے میں خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں پروردگار ہمیں اسی ولایت کے ساتھ جو ہے وہ قائم رکھے، اسی ولایت کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے اور اسی ولایت پہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے اور اسی ولایت کے ساتھ ہمیں اس عالم میں محشور فرمائے۔ پروردگار نے دنیا میں بہت ساری نعمتیں انسان کو عطا کی ہیں، اس میں سے ظاہری طور پر خود اس کی زندگی ایک نعمت ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیوں پیدا ہو گئے اور نہ پیدا ہوتے تو یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا۔ یہ جو معاشرے کے اندر مشکلات اور معاشرہ یا سوسائٹی کے ایشوز یا سوشل پرابلمز ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے ہم بعض اوقات اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جبکہ اس میں خداوند متعال نے جب انسان کو خلق کیا تو اس کے لیے پورا سسٹم دیا، اس کو ظاہری نعمتیں دیں، اس کو باطنی نعمتیں دی ہیں۔ اس کی ہدایت کے لیے پروردگار نے انبیاء کو بھیجا، اپنے اوصیاء اولیاء کو بھیجا تاکہ انسان کامیابی کے ساتھ ایک بہترین زندگی گزار سکے۔ اب یہ جو جتنی ڈسٹربنس ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ خب میں کیوں پیدا ہوا، خب پیدا ہونا خدا کی طرف سے نعمت ہے۔ پروردگار نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اس عالم میں آئیں اور اس کا شکر ادا کریں، اس عالم میں آئیں بہترین زندگی بندگی کریں، تاکہ اس عالم میں کہ جہاں پر قرآن جو ہے وہ ہمیں اس طرف اشارہ فرماتا ہے کہ تم نے وہاں ہمیشہ رہنا ہے، اور جہاں انسان نے ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے یہ چھوٹی سی زندگی، یہ تھوڑی سی زندگی جو کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی نہیں ہے، اس کے اندر انسان کو اتنا موقع دیتا ہے کہ اس میں اپنے آپ کو اتنا کور کر لے، اتنا گین کر لے کہ وہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں انسان خوش رہے، خوشحال رہے۔ اب یہ جو مشکلات ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، اس کی سب سے اصل وجہ یہ ہے کہ تعلیمات پروردگار جو اصل خدا نے دین اتارا ہے ہم اس سے دور ہیں۔ اگر تمام لوگ انبیاؤں کو اس طرح فالو کرتے کہ جس طرح وہ میسج کو لے کر آئے تھے تو کبھی بھی کہیں پر کوئی فساد، کوئی مشکلات نہیں ہوتی، چاہے وہ پرابلم جو ہے وہ اکنامیکل ہوں، پرابلم سوشل ہوں، پرابلم جو ہے وہ سائیکولوجیکل ہوں، کوئی بھی پرابلم ہو وہ نہیں ہوتی، کیونکہ انسان نے جو ہے وہ اس نعمت کو نہیں پہچانا جو خدا نے اس کے لیے ہدایت کی طرف سے بھیجی تھی۔ ایک نعمت کہ تم ظاہری کھانا پینا نعمت، ہوا نعمت، بارش نعمت، پانی نعمت، یہ سب نعمتیں ہیں پروردگار کی، لیکن انسان کو ڈرائیو کرنے کے لیے، انسان کو چلنے کے لیے، انسان کو اس کامیابی تک پہنچنے کے لیے پروردگار نے اپنے میسنجرز کو بھیجا۔ خوب یہ ایک بہت بڑی نعمت تھی کہ انسان خدا کو گمراہی میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ انسان کے اندر خدا نے یہ دو چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ایک اس کی روح ہے، ایک اس کا بدن ہے۔ بدن اپنی طرف کھینچتا ہے، روح اپنی طرف تمایل رکھتی ہے۔ پروردگار نے ان دونوں کمبینیشن کو
جوڑ کر انسان کی تخلیق کی ہے، اور یہ تخلیق ریکوائرڈ کرتی ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی گائیڈنس چاہیے، اس کو کوئی نہ کوئی گائیڈ لائن چاہیے۔ اسی لیے پروردگار نے اولیاء کو بھیجا، اس لیے پروردگار نے نبیوں کو بھیجا، اور جب نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، آخری نبی آ گئے، انسان کی عقلیں رست کر گئیں، دین کو کامل کر دیا۔ دین کامل کس پر ہو رہا ہے؟ یوم اکملت لکم دینکم، اس دن دین کامل ہوا جب پروردگار نے نعمتوں کو تمام کر دیا۔ نعمتیں تمام کب ہوئیں؟ جب آخری نبی کے بعد پروردگار ایک ایسا سسٹم انسان کو دے رہے ہیں کہ قیامت تک انسان اگر اس سسٹم کو صحیح فالو کرے تو کبھی بھی گمراہی کی طرف نہیں جائے گا، نہ وہ گمراہی اخروی کی طرف جائے گا، نہ اس کی دنیا خراب ہوگی۔ اور وہ سسٹم ولایت کا سسٹم تھا۔ اس دن کہ پروردگار نے کے حکم سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولایت علی ابن ابی طالب کو جب انٹروڈیوس کرایا تو صرف وہ ولایت ظاہری ولایت نہیں، بلکہ وہ ایک سسٹم تھا کہ جو انسان کو قیامت تک جو ہے وہ ڈرائیو کرے گا، اور جو اس کو صحیح طرح فالو کرے گا آخرت میں بھی وہ جو ہے وہ سرخرو ہوگا۔ وہ یہی ایک نعمت ہے کہ جسے ہم حاصل کرتے ہیں۔ شخص بیٹھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، اور فرماتے ہیں کہ شخص کہتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ مولا یہ جو قرآن ہم سے کہتا ہے کہ اس دن تم سے نعمتوں کا سوال کیا جائے گا، یہ کون سی نعمتیں ہیں؟ امام نے کہا تمہارے ذہن میں کون سی نعمت آتی ہے؟ کہا مولا یہ کھانا پینا، یہ ساری چیزیں۔ کہا کہ تم میرے گھر آؤ، میں تمہیں یہ ساری چیزیں دوں، اور پھر میں تم سے ان کا سوال پوچھوں، تمہیں کیسا لگے گا؟ کہا مناسب نہیں لگے گا۔ تو کہا پھر پروردگار کس طرح تم سے ان ساری چیزوں کا سوال کرے گا؟ تو کہا مولا پھر یہ کون سی نعمت ہے؟ کہا نحنو نعمت اللہ، ہم اللہ کی نعمت ہیں، ہمارا تم سے سوال کیا جائے گا۔ گویا ولایت جو ہے وہ ایک نعمت ہے، اس کا سوال جو ہے وہ ہم سب سے کیا جائے گا کہ ہم نے اپنی زندگی میں اس ولایت کو کس لیول پہ ایکسیپٹ کیا، اور پھر ایکسیپٹنس کے بعد ہم نے اس کی اطاعت کیسے کی، کیونکہ ظاہری زبان سے قبول کرنا جو ہے وہ کافی نہیں ہے۔ انسان اپنے عمل کے ذریعے سے اس ولایت کا اقرار کرتا ہوا نظر آئے۔ جو بھی معاشرے کے اندر مشکلات ہیں وہ یہی ہیں کہ بہت سی جگہ پر زبان سے اقرار کر دیا گیا، مگر پریکٹیکلی اس ولایت کو امپلیمنٹ نہیں کیا، اس کو ہونے نہیں دیا، اس کا ساتھ نہیں دیا۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد چند گروہ تھے کہ جو اس وقت پائے جاتے تھے۔ ایک گروہ وہ کہ جو ہے وہ دین کو جو ہے وہ حاصل تو کر چکا ہے، لیکن اس کے لیے کوشش نہیں کرتا، اس کے لیے آگے نہیں بڑھتا، خاموش ہے، ان کی تلواریں بھی کند ہو گئی ہیں اور وہ کچھ نہیں کرتے۔ ایک وہ کہ جو عدل اسکار فساد اور اخلاق اور فتنہ اور ساری چیزوں کو جو ہے وہ کر رہا ہے، اور دین کو جو ہے وہ دین کے احکامات کو پاؤں رکھتے ہوئے رونتے ہوئے آگے کی طرف جا رہے ہیں۔ کچھ گروہ کے جو دین کے ذریعے سے صرف اپنی معنویت اور اپنے تنہائی اور اپنی خلوتوں کو بہتر کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہ جن کے اختیار میں کچھ نہیں اور بہت ساری چیزوں کا فقدان لیے ہوئے ہیں۔ اب یہ مختلف گروہ ان حالات کے اندر تھے کہ جس کے اندر لوگ اتنے زیادہ جو ہے وہ مکس ہو چکے تھے کہ اس اصل ہدف کی طرف بڑھنا کہ جسے پروردگار رسول خدا کے بعد دے کر جا رہا ہے، اس کی طرف نہیں ہو گئے۔ پہلی چیز جو ولایت سے دور کرتی ہے وہ دنیا پرستی ہے۔ دنیا پرستی یعنی دنیا کے پیچھے بھاگنا۔ دنیا کے پیچھے بھاگنا صرف مال و دولت نہیں ہے۔ دنیا کے پیچھے بھاگنا انسان کی نفسانی خواہشات، چاہے وہ جگہ ہو، چاہے وہ سٹیٹس ہو، چاہے وہ ایک ڈیزگنیشن ہو، پوسٹ ہو، یہ ساری چیزیں بھی دنیا ہی کے اندر آتی ہیں۔ خوب یہ بہت ساری چیزیں ولایت تک پہنچنے میں دور کر دیتی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، آپ بھی اس کا مطالعہ کریں اور آپ کر بھی چکے ہوں گے یقیناً، کہ آپ دیکھیں کہ جو بھی ان ولایت کے مقابلے میں آیا، ہر امام کے مقابلے میں آیا، وہ دنیا پرستی تھی۔ کوئی نہ کوئی مشکلات تھیں کہ لوگ جو ہے وہ اس تک نہیں پہنچ پائے، جبکہ امام علی علیہ السلام جو ہے وہ خود اس سسٹم کو جب لے کر آگے کی طرف بڑھیں، یعنی گویا دین کامل ہو چکا ہے اور اب اس دین کو جو ہے وہ پھیلانا ہے، اور ظاہر ہے خدا اپنے بندوں کا خود انتخاب کرتا ہے۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں دیکھنا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس ولایت کو کتنا ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور یہ ولایت ہماری زندگی میں کتنی ہے۔ امام علی علیہ السلام کے اس دور میں کہ جہاں امام کے چاہنے والے بھی موجود ہیں،
لیکن امام اپنی علم کو، اپنی چیزوں کو، اپنے اسرار کو کنوؤں کے اندر جا کر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ گویا امام علی علیہ السلام کی جو چیز تھی سب سے زیادہ، وہ امام کی تنہائی تھی۔ وہ علم جو کہ انہوں نے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا، اسے ریسیو کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ ویسی اتنی بڑی شخصیت معاشرے میں ہو اور انسان جو ہے وہ اس سے اس طرح نہ آ رہا ہو، تو کتنی بدقسمتی ہے انسان کی۔ ہم لوگ ذہن میں آتا ہے کہ کاش ہم لوگ ہوتے کربلا یا کوفہ یا امام کے ساتھ ہوتے تو ہم بہترین کام انجام دیتے، لیکن آج ہم سے وہی سوال کیا جا سکتا ہے کہ آج بھی وہی ولایت قائم ہے، آج بھی امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف جو ہیں وہ ہیں، یقیناً غیبت کے پردے میں ہیں، لیکن کیا ہم ان کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ کیا ہم ان کی ولایت کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان کی ولایت کی امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں؟ جہاں ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے کہ امام علی علیہ السلام کو اس طرح نہیں موقع مل پایا، نہیں دیا گیا، اور یقیناً جو مشکلات تھیں وہ لوگوں ہی کی طرف سے تھیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ نہج البلاغہ کے اندر امام جو ہے وہ بہت سارے اپنے گلے اور شکووں کو بھی بیان کر رہے ہیں۔ نہج البلاغہ کے اندر امام بہت ساری چیزیں بھی دے رہے ہیں، بہت ساری چیزیں، نصیحتیں، وصیتوں کو میں انجام دے رہے ہیں۔ خاص طور پہ بہت ساری وصیتیں امام کی، اور کہ جو آج ہر دور کے اندر ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہیں، ہمیں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ وہ وصیتیں کہ جو امام اپنے جو ہے وہ گورنرز کو دے رہے ہیں، وہ وصیتیں کہ جو امام نے نہج البلاغہ میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو دیں، بیٹا کس طرح ہونا چاہیے، بیٹے کی کیا خصوصیت ہونی چاہیے، ایک باپ کس طرح ہونا چاہیے۔ اگر آپ دیکھیں تو وہ خصوصیات کے جو 14 چیزیں بیٹے کے لیے ہیں، اس طرح 7 چیزیں جو ہے وہ باپ کے لیے بیان کی ہیں۔ اگر ہم ان کا مطالعہ کریں تو ہم اپنی ظاہری زندگی کو تحت ولایت گزار سکتے ہیں۔ تحت ولایت کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو انہوں نے فرمایا ہے ہم اس کو اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وہ خطبے کہ جہاں پر امام علی علیہ السلام متقین کی صفات بیان کر رہے ہیں، 18 صفات بعض جگہوں پر امام بیان کر رہے ہیں، جس میں سے آپ دیکھیں کہ 5، 6، 7 سورہ مومنون کے اندر بھی جو ہے وہ صفات مومنین کی بیان کی گئی ہیں۔ خود یہ صفات، وہ خطبے، یہ ساری چیزیں کہ جو انسان کے وجود کو، ابن الحدید کہتے ہیں کہ بعض خطبوں کو میں نے 1000 دفعہ جو ہے وہ پڑھا ہے۔ ایسے کرسچن جو دانشور ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی ایک نسخہ مفردہ ہیں، یعنی نسخہ مفردہ یعنی حضرت علی جیسا کوئی اور شخص ہے ہی نہیں، ایک ہی شخص ہے جسے خداوند متعال نے بنایا ہے۔ بعض جو ہے وہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اگر علی علیہ السلام کے چاہنے والے شیعہ ہیں تو میں بھی علی علیہ السلام کا شیعہ ہوں، کیونکہ میں بھی ان کے فضائل اور مناقب کو سنتا ہوں۔ خوب آپ جرداق مسیح کی کتاب جو ہے کہ جس میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت علی ہی جو ہے وہ انسان کی عدالت کی آواز ہیں، اس کے اندر بھی آپ دیکھیں تو وہ کس طرح حضرت علی کے فضیلتوں کو جمع کر رہے ہیں۔ گویا طول تاریخ کے اندر دشمن جو ہے وہ تعصب کی وجہ سے حضرت علی کے فضائل کو چھپا رہا ہے، اور جو محبت کرنے والے ہیں وہ خوف سے حضرت علی کے فضائل کو چھپا رہے ہیں، مگر پھر بھی حضرت علی علیہ السلام کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ لیکن ہمیں اس طرف متوجہ ضرور ہونا ہے کہ ہم حضرت علی علیہ السلام کے ان فضائل کو جب بیان کریں تو اس میں سے دیکھیں کہ ہم امام کی اطاعت کس طرح کر سکتے ہیں۔ ابھی بھی معاشرہ جو ہے وہ نہج البلاغہ کی صداؤں سے خاموش ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ہم اس طرح نہج البلاغہ کو نہیں لوگوں تک آسان کر دے سکے کہ جہاں پر لوگ عشق اور مودت رکھتے حضرت علی کے خطبوں سے، حضرت علی سے محبت ہے، لوگ نعروں کی گونج سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، وجد میں آ جاتے ہیں، کلام میں آ جاتے ہیں، مگر وہ کلام اولیاء خدا کہ جو تنہائی میں اپنی گفتگو کو جو ہے وہ کنوؤں کو دے رہے ہیں اور اپنے اسرار کے چند اصحاب کو دے رہے ہیں، آج ہمارے گھروں میں پڑا ہوا ہے، لیکن آج ہم اسے کھول کر نہیں دیکھتے۔ آج ہم اس سے نور نہیں، وہ کلام ہے ایسا کہ جو ہمارے وجود کو اس عالم مادہ میں ایک ایسی موومنٹ دے سکتا ہے کہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، ہم آخرت میں بھی کامیاب۔ میں یہ بات آپ سے نہیں، میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں خود شرمندہ ہوں مولا کے محضر میں کہ اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے میں دنیا کی چیزوں میں مشغول ہوں، میں دنیا کی پتہ نہیں کتنی کتابیں پڑھ لیتا ہوں، کتنی نیوز پڑھ لیتا ہوں، کتنے سٹیٹس کو دیکھ لیتا ہوں، مگر مولا میں آپ کے کلام کو اس طرح نہیں کر پا رہا کہ جس طرح کرنے کا حق ہے۔ خوب یہ مظلومیت ہے
حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام آج بھی عزیزان محترم کتنے خطبے جو ہیں وہ ہمارے دور کے لیے ہیں، مرنے والوں کے لیے مولا کائنات کا بیان ہے، دنیا کے لیے امام علی علیہ السلام کا بیان ہے۔ یہ ایسے بیانات ہیں کہ جو انسان کو تاریخ کے دریچوں میں لے جاتے ہیں، ایسے بیان ہے کہ جو انسان کو اس کی اصل حقیقت کی طرف آشنا کرتے ہیں، ایسے بیانات ہیں کہ جو حقیقتاً انسان کے سٹرکچر کو بیان کرتے ہیں کہ انسان کا اندر کا جو سسٹم ہے وہ کس طرح ڈیزائنڈ ہے، انسان سوچتا کیسے ہے، انسان بلندی پہ کیسے جا سکتا ہے۔ خوب یہی ہے کہ جہاں امام کا ایک قول کہ انسان اپنے ارادوں سے پہچانا جاتا ہے، خوب کس طرح انسان جو ارادہ کرتا ہے وہی چیز اس کی شخصیت کو بیان کرتی ہے، وہی چیز اس کی ویلیو کو ڈیفائن کرتی ہے۔ آج دنیا کے اندر امام جب رزق کی بات کرتے ہیں تو رزق کو جو ڈیوائیڈ کرتے ہیں، یعنی یقیناً جب امام کہتے ہیں رزق اور رزقان، رزق دو طرح کا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ ان دو سے باہر رزق نہیں ہے۔ امام جب ہے وہ ماہیت دنیا کی بات کرتے ہیں تو اس سے بہتر دنیا کو کوئی ڈیفائن نہیں کر سکتا۔ امام جب بندگی کی بات کرتے ہیں، کفا بفخرن، اپنے اوپر افتخار کرتے ہیں کہ میں خدا کا بندہ ہوں۔ عزیزان محترم، وہ مناجات، وہ دعائیں، وہ شب کے گریے امام کے کہ جہاں آج ہماری زندگی ان سے خالی ہے۔ اگر آج ہم اس طرف بڑھنا چاہیں، دیکھیں کس طرح لوگ تھے۔ شیخ مقدس اردبیلی کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ جہاں کیا مقام ہے ان کا، کیا ہستی ہے کہ رات کی تاریکی میں جب وہ کنویں سے وضو کا پانی نکالتے ہیں تو اس میں ہیرے جواہرات آتے ہیں، اور وہ واپس بھیج دیتے ہیں کہ پروردگار میں نے وضو کا پانی چاہیے۔ 2-3 دفعہ یہ عمل ہوتا ہے مگر وہ اس کو نہیں کہ مجھے تو وضو کے لیے پانی چاہیے۔ جب اس مقام پر ہستیاں، اور جب ایک عالم دین نے ان کو خواب میں دیکھا کہ صحن امیر المومنین میں سے جو ہے وہ بلند ہو رہے ہیں اور نور جو ہے وہ ان کے بدن سے ٹپک رہا ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ سب آپ کو کیسے حاصل ہوا؟ تو انہوں نے ذریعے مطہر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ سب مجھے یہیں سے ملا ہے۔ عزیزان محترم، خوب در یہی ہے، دروازہ یہی ہے، بس انسان کو مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، انسان کو جھکنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ وہ صفات کے جو ان ہستیوں کے اندر جمع ہیں، یقیناً وہ مظہر ہیں صفات پروردگار کا، لیکن آج کے اس پرآشوب دور کے اندر کہ جہاں پر کوئی بھی دروازہ انسان کو نجات کی طرف نہیں لے کے جا سکتا، وہاں پر ایک یہی دروازہ ہے کہ جو انسان کو کامیابی کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ لیکن آج کے اور ہر دور کے اندر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شیعوں کے لیے کچھ وظائف ہیں، کچھ وظیفے ہیں کہ انسان کس طرح اپنے آپ کو ان ہستیوں سے چیزوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ آیت اللہ سید قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ جب پہلی دفعہ نجف اشرف آئے، وادی السلام سے جب وارد ہوئے، دیکھیں عشق کسے کہتے ہیں مولا کا، مولا کی بارگاہ میں وادی السلام سے سلام کیا اور کہا کہ مولا 3 دن تک تو مہمان رکھا جاتا ہے، مگر میں 3 دن کے لیے نہیں، میں ساری زندگی کے لیے مہمان بن کر آیا ہوں۔ اور پھر وہی ہوا کہ وہ پھر ساری زندگی وہیں رہے، اور آج بھی وادی السلام میں ان کا مرقد مبارک ہے۔ کس طرح ان کا آنا اور حرم امیر المومنین علیہ السلام میں در و دیوار کو چومنا اور اپنے لیے اس معنویت کے دروازوں کو کہ آج انہیں توحید کا پہاڑ کہا جاتا ہے، آج وہ کس مقام پر تھے کہ ان کے شاگرد ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کی کبھی امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے ملاقات ہوئی؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا دن نہ آئے میری زندگی میں کہ جب میں صبح بیدار ہوں اور اپنے وقت امام کو نہ دیکھوں۔ خوب یہ سب یہیں سے ہوتا ہے۔ ملا کلی حسین ہمدانی جیسی شخصیتیں اور بڑے بڑے علماء جتنے بھی آپ دیکھیں کہ شیخ ہلی ہو گئے اور بہت سارے علامہ ہلی اور اس طرح کے لوگ کہ جو حرم کے اطراف میں خود مرقد امیر المومنین علیہ السلام کے اندر، اور آج بھی آپ دیکھیں کہ نجف کا حوضہ اور مرجیت جو وہاں سے جو پیغامات اور عبادات اور وہ شخصیتیں سب امیر المومنین علیہ السلام کا خاص لطف اور کرم ہے۔ اب ہمیں اپنی زندگیوں میں دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح جو ہے وہ اس ولایت کو اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام کہ جہاں
اطعام کرتے ہیں، کتنی خصوصیات ہیں کہ جو ہم بڑی ایزیلی اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں کہ مولا جو ہے وہ رات کو یتیموں کے لیے کھانے لے کے جاتے ہیں، فقراء کے لیے کھانے لے کے جاتے ہیں۔ آئیے ہم بھی یہ عہد کریں اپنی زندگی میں، خاص طور پہ ان ولادت کے ایام میں یا وہ ایام جو منسوب ہیں مولا کائنات سے، کم از کم ہم کچھ یتیموں کی کفالت کریں، کچھ یتیموں کو کھانے کھلائیں، کچھ فقراؤں کو کھانے کھلائیں، ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لائیں جو پریکٹیکل تھیں۔ امام علی علیہ السلام پانی کے کنویں کھود کر جو ہے وہ لوگوں میں بانٹا کرتے تھے، لوگوں کو دیا کرتے تھے، وہ کار خیر تھا مولا کی طرف سے۔ اور کس طرح کے کام، اس طرح ہم بھی اپنی زندگی میں کاموں کو انجام دیں۔ اصل یہی ہے کہ یہ وہ ولایت ہے کہ جو انسان کو اس عالم کے اندر بھی بچائے گی۔ حوض کوثر کا جہم تک پہنچنے کے لیے جنت اور جہنم کو تقسیم جو ہے وہ سب مولا کائنات کے پروردگار نے اختیار میں دی ہوئی۔ یقیناً یہ ساری چیزیں ہیں جو حدیث اور روایات میں ہیں، چاہے وہ اہل سنت کے ہوں، چاہے وہ اہل تشیع کے منابع ہوں، حتیٰ مسیحیوں کے منابع ہوں، کرسچنز کے ہیں، سب جو ہے حضرت علی کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ ہاں، کسی کی محبت کا لیول کم اور زیادہ ہو سکتا ہے، کسی کی معرفت کم اور زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ محبت نہیں کرتا۔ ہاں، وہ کہ جن کے اندر بغض ہے، یقیناً وہ مولا سے محبت نہیں کریں گے، کیونکہ شاید مشکلات کچھ ان کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں اسی طرح بیہیو کرنا ہے جس طرح حضرت علی علیہ السلام ریپیل بھی کرتے تھے، اپنے سے دور بھی اگر لوگ ہوئے تو کیوں ہوئے، لیکن مولا کی شخصیت ایسی تھی جو سب کو اٹریکٹ کر دی تھی، اور آج بھی جو ہے وہ اٹریکٹ کر دی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت کہ جو کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، آج بھی یہ نام ایسا ہے کہ جسے ہر کوئی سنتا ہے اور ہر کوئی اس کو سمجھتا ہے۔ خوب اصل یہی ہے کہ ہم اپنے مولا کے ساتھ زندہ رہیں اور مولا کے ساتھ جو ہے وہ زندگی کریں۔ علامہ امینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ وہ واقعہ کہ کتنی انہوں نے اپنی زندگی میں کوشش کی، کتنی سٹرگل کی، کتنی دنیا کی لائبریریوں میں جا کر جمع کیا مولا کے مناقب کو، فضائل کو، ان سب کو لکھا، کمپائل کیا۔ اور ان کے بیٹے بتاتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ روز قیامت ہے اور سب صف میں کھڑے ہوئے ہیں اور مولا جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ جام کوثر جو ہے وہ ہدیہ کر رہے ہیں۔ جیسے ہی کہتا میرے بابا کی باری آئی تو جو ہے وہ امام نے جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ جام کوثر جو ہے وہ دیا اور کہا کہ جس طرح آپ نے دنیا میں ہمارے نام کو روشن کیا، اسی طرح ہم اس عالم میں آپ کے چہرے کو روشن کریں۔ خدا کرے کہ ہماری بھی زندگی میں کوئی ایسا کام ہو کہ ہم اپنے امام کے لیے کر سکیں، ان کے نام کے لیے کر سکیں، ان کی فضیلتوں کو بیان کرنے میں، ان کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے میں۔ آپ جیسے وہاں رہتے ہیں، کم از کم آپ اپنی لینگویج کے اندر جو لوکل لینگویج ہے یا فرینچ لینگویج ہے یا ملاگاسی ہے، جو بھی ہے، ایٹ لیسٹ اس کے اندر ہم امام کے وہ کوٹس، امام کے وہ بیانات کو، یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم دوسروں تک پہنچائیں، حتیٰ ان کا کوئی بھی مذہب ہو۔ خاص طور پہ اگر جشن کا دن ہے تو ایٹ لیسٹ ہم اپنے آس پاس رہنے والے نان مسلمز کو بتائیں کہ آج کس کی ولادت ہے، اس کو مٹھائی کھلائیں، اس کو کھانا کھلائیں، اور وہ جب پوچھے کہ کیوں ہے، کہو کہ آج ہمارے مولا کی ولادت ہے۔ ایک امام کا کال بھیجیں، امام کے لیے کانفرنس کرائیں۔ یقیناً ابھی تو کووڈ کی سچویشن ہیں، یقیناً اس طرح چیزیں نہیں ہو سکتی، لیکن روٹین سے ہٹ کر ہم کاموں کی طرف بڑھیں، تعلیمات کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ کریں، کچھ چیزوں کو لوکل لینگویج میں پرنٹ کر کر دیں تاکہ لوگوں کی زندگیاں صحیح ہو جانے۔ محترم، خدا نے ہم پر یہ نعمت دی ہے، نعمت کا سوال کیا جائے گا کہ تم فلانی جگہ دنیا میں فلانے جزیرے پر رہتے تھے، تم نے ہماری تعلیمات عام لوگوں تک کس طرح پہنچائی، کیا کیا تم نے ہمارے لیے۔ تو بہرحال یہی ایک ولادت کا پیغام ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ خدا ہمیں اسی ولایت پہ قائم رکھے اور اس آخری فرزند کی ہم تیاری کریں کہ جس کے لیے خود مولا کائنات نے بھی اپنی بیانات میں فرمایا ہے، اور آخری کی تیاری کے لیے جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ زمانہ کیسا زمانہ ہوگا اور اس زمانے میں ہمیں کیسا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو اس ولایت سے متمسک رکھا، جوڑ کر رکھا، یقیناً ہم اس دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیں، ولایت
قیمت مانگتی ہے، اور ایوری بڈی ہیو ٹو پے دیٹ پرائز۔ آئیں خدا کی بارگاہ میں دعا وہ ہیں کہ پروردگار اس دن کے صدقے میں امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی دنیا میں مسلمان ہیں، شیعان حیدر کرار ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ حاضرین میں جو بھی ہیں اپنی جائز خواہشات کو رکھتے ہیں انہیں پورا فرما، حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعت فی الآخرہ۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔